اللہ و مولانا العظیم سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 اس میں بھی جہاد کا اہم ترین ذکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے استفہامیہ اور دوسرے لہجے میں یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہو گیا کہ جب ان کو جہاد کی ضرورت ہے تو جہاد کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی یہ لب و لہجہ تھا۔ میں نے کل بھی اس کا پس منظر تھوڑا سا بیان کیا کہ جب مکہ المکرمہ میں باقی مسلمان رہ گئے تھے ہجرت کے بعد اور ان پہ ظلم و ستم کی انتہا تھی، تو وہاں پہ جو کمزور مرد تھے، بیچارے بوڑھے تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے جو بیچارے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ دعائیں مانگتی تھی کہ مالک و مولا اس ظالم بستی سے ہمیں نکال۔ ایک اشارہ ادھر دیکھیے گا، ہے مکہ، خانہ کعبہ وہاں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کو ظالم کہا جا رہا ہے، قرآن میں الفاظ موجود ہیں، تو سمجھ آ جاؤ کہ ظلم برا ہے، چاہے وہ مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، کسی شہر میں بھی ہو، ظلم برا ہی ہے۔ تو وہاں پہ رہنے والے لوگ اب کیا کہہ رہے ہیں، مولا اب ہمیں خانہ کعبے کی کیا ضرورت جہاں امن ہی نہ ہو، ہمیں اس شہر کی کیا ضرورت جب ہمیں ہماری جان کا ہی تحفظ نہیں ہے، ہمارے ایمان کا تحفظ نہیں ہے۔ تو ایمان کے تحفظ کے لیے ہی مکہ المکرمہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کسی علاقے میں سرکار نے جب فتح مکہ دوبارہ یہ مکہ فتح ہوا، پھر اس وقت آپ نے تاریخی الفاظ فرمائے تھے اور حکم فرمایا تھا آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ جب مسلمانوں کی پناہ گاہ یہاں ہو گئی، مسلمانوں کو یہاں بھی غلبہ آ گیا، تو یہاں ہجرت سے مراد اب علماء نے فرمایا ہجرت بغیر کسی اشد ضرورت کے کسی گھر کو دوسری گھر منتقل نہیں کرنا، لیکن ہاں جس جگہ آج بھی تمہارے ایمان کو خطرہ ہو، کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی شہر میں آج بھی تمہارے ایمان کو خطرہ ہے، تمہارے جان کو خطرہ ہے، تو تم اپنی ہجرت کر سکتے ہو، اس محلے کو چھوڑ سکتے ہو، شہر کو چھوڑ سکتے ہو، ضلع کو چھوڑ سکتے ہو۔ یہ اس حالات میں ہے کہ جب تمہارے ایمان کو خطرہ پہلا نمبر ہے۔ لیکن پھر وہی کہہ رہے ہیں، تجزیہ کریں، اپنے من میں جھانکیں، کون ہے جو صرف ایمان کی خاطر ہجرت کرتا ہے؟ آج کاروبار کے لحاظ سے تو، دنیا کے لحاظ سے تو بڑے ہجرت کرتے ہوں گے، فلاں شہر میں اچھا کاروبار ہے، فلاں جگہ پہ اچھا کاروبار ہے، چلے جائیں، لیکن کون ہے جو کہ میرا ایمان وہاں پہ بچے، میرا ایمان وہاں پہ سیف ہو اور میں کھل کر اللہ کی عبادت کروں؟ اسی نظریے میں تو یہ پاکستان بنا تھا، اسی نظریے پہ بنا تھا کہ ہم کھل کر بغیر کفار کی رکاوٹ سے ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بندگی کریں گے۔ اس لیے تو پاکستان بنا تھا، وگرنہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہی نظریہ تھا۔ تو دوستان مکرم، اگر وہ مقاصد حاصل نہ کیے جائیں تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے۔ آج یہاں بھی یہی فرمایا جا رہا ہے، ان مظلوم یتیموں، بیواؤں، عورتوں، خواتین، مردوں، ان کی آہوں سسکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے سنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں حکم دیا، فرمایا وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے، اللہ کے راستے میں کیوں جہاد نہیں کرتے؟ اب یہ آیا مبارکہ بھی قرآن کی ہے، واضح ہے، تو ہمیں ڈرایا جاتا ہے لڑنے سے، ہمیں ڈرایا جاتا ہے جھگڑنے سے۔ جی جھگڑنا کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے آج بھی ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جاتے جاتے بازار میں لڑ لیتے ہیں، جاتے جاتے بازار میں لڑائیاں لے لیتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اندر مردانگی بھی آ جاتی ہے، اس وقت ہمارے اندر جرت بھی آ جاتی ہے، بہادری، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ لڑنا فساد کا لڑنا ہے۔ اس سے تو اللہ نے منع فرمایا کہ فساد نہ ڈالو زمین پر، لڑنا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں کفار کے خلاف لڑو، اور کفار بھی وہ جو فسادی ہوں، جو پرامن ہوں، ان سے نہیں لڑنا، جو کمزور ہوں ان سے نہیں لڑنا، یہ اصول طے تھے اسلام کے اندر۔ جو بچے ہوں ان سے نہیں لڑنا، جو خواتین ہوں ان سے نہیں لڑنا، کفار کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، بس جو تمہارے سامنے آمنے میدان میں آئے ان سے لڑنا۔
یہ کتنا ایک دین ایک ضابطہ دیا. تو آج ہم اپنے مسلمانوں سے تو لڑ سکتے ہیں، غیر مسلموں کے سامنے ہمیں کیا ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس آیت کے پس منظر میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے یہ رہنمائی ہے، جب بھی مسلمان کسی بھی علاقے میں کسی بستی میں پھنس جائیں اور پریشان ہوں، مدد کے لیے پکارے، تو پھر تمہاری بارڈر کی یہ لائن ختم ہو جاتی ہے، تم جہاں ہو مدد دے سکتے ہو تو وہاں مدد پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، لڑتے نہیں. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ، اور مردوں میں سے کمزور بزرگ ہو گئے، والنساء، اور خواتین میں سے کمزور عورتیں، والولدان، چھوٹے چھوٹے بچے، غلام، یہ کمزور جو ہیں کیا کہتے ہیں، الذین یقولون ربنا، یہ عرض کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے رب، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، ہمیں نکال، من هذه القرية الظالم، اس ظالم بستی کے رہنے والوں سے ہمیں نجات دلا. اب ظالم بستی مکہ کو کہا گیا ہے، من هذه القرية، اس ظالم بستی سے، اور بستی سے اہلها، ظالم بستی نہیں، مکہ تو ظالم نہیں تھا، خانہ کعبہ کو تو گناہ قصور نہیں تھا، وہ تو مقدس ہستی مقدس مقام ہے. فرمایا اہلها، یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، جہاں کے جو ظلم کرنے والے، ظلم و ستم کرنے والے جو کفار مشرکین ہیں، ان کے ظلم سے ہمیں نجات دلا. اور اگلی دعا کیا مانگی، آج بھی ہمارے عقیدے پہ بڑی واضح دلیل ہے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارے لیے اپنی جانب سے ہمارا مددگار بنا. اس پہ غور کریں ذرا الفاظ میں، وَاجْعَلْ لَنَا، اے میرے مولا ہمارے پروردگار اپنی طرف سے ہمارے لیے مددگار بنا. آج اگر ہم کسی کو مدد کے کہتے ہیں تو کہتے ہیں شرک، بدعت. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی تو پھر جہاد کا حکم بھی دیا، اور ان کی دعا بالکل، ان کی دعا میرٹ پہ تھی، حق پہ تھی تو اللہ نے قبول کی، اور حق پہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو یہ دعا تھی کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنی جانب سے ولی بنا، مددگار بنا. تو گویا سمجھ میں آیا مددگار ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے ہی، لیکن مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے طاقتیں اور ہمتیں دی ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا، اے اللہ ہمارے لیے بنا، مِن لَّدُنْكَ، اپنی جانب سے، نصیرا. نصیرا کا معنی بھی مددگار ہے، ولی کا معنی بھی مددگار ہے. اگر ڈیفرنٹ کرنا چاہیں گے تو ولی کا معنی ایک اور بھی بن سکتا ہے، دوست بھی بن سکتا ہے، ولی کا معنی قریب بھی بن سکتا ہے. نصیر کا معنی مدد کرنے والا ہوتا ہے. اے اللہ اپنی جانب سے ہمارے لیے کوئی مدد بھیج. تو اب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت، اس کی قدرت بے مثال، اس کا کوئی اندازہ نہیں. رب ذوالجلال نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 55 دن قبل خانہ کعبہ کو ابابیل سے بھی تو بچایا تھا. وہاں سے کسی انسان کی طاقت نہیں لگائی گئی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اپنے خانہ کعبہ کو بچایا. اب جب باری آئی، یہ دعا کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے مددگار کون سے بھیجے؟ مدینہ طیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام 10,000 کا لشکر لے کر تشریف لائے. اب انسانوں کی مدد آ رہی ہے. یہ کوئی شرک نہیں ہو رہا، یہ کوئی بدعت نہیں ہو رہا، یہ کوئی برا کام نہیں ہو رہا. رب ذوالجلال جل جلالہ کے حکم پہ خود مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کی سربراہی میں، آپ کی سلاری میں، وہ مکہ والوں کی مدد کو پہنچ رہے ہیں. تو اب اس میں شرک تو نہیں، خدا کے حکم پہ آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور کے غلام آ رہے ہیں. اور پھر ایسی مدد آئی، 10,000 کا لشکر. جب وہ موقع تھا
کہ ایک ایک چھپ چھپ کے بیچارے مسلمانوں کو وہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، راتوں میں چھپ چھپ کر ہجرت کی گئی ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کس حکمت سے، کس تدبیر سے میرے پیارے آقا علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چند ہی سالوں میں ری ایکشن کیا کیا، چند ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مدد ایسی فرمائی کہ دیکھا اب جب 10,000 کا لشکر مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا ہے، اب جب کفار نے دیکھا تو سارے ہوش باختہ ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے، اڑ گئے ہوش سارے۔ اب کیا ہوا؟ اعلان جنگ نہیں ہوا وہاں پہ۔ اب میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ یا تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا سین حرم میں پہنچ جائے، حضرت ابو سفیان کے گھر میں پہنچ جائے، اس کو امان دے دی جائے گی۔ اب سب بھاگے، کوئی تلوار لے کے آگے نہیں آیا، نیزہ جہاد کے لیے آگے نہیں بڑھا، ان کے اندر جرت ہی نہ رہی۔ جرت، مسلمانوں کا روب، دبدبا، ان مددگاروں کی مدد، اللہ کی توفیق اتنی ہوئی کہ اب سارے ڈر کے بھاگے، دروازے بند کر لیے، سین کعبہ میں جمع ہو گئے، ابو سفیان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کیسی مدد کی، اب کسی کے اندر ہمت نہیں لڑنے کی، اور وہاں پہ سارے مجرم کھڑے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اب سب شرمندہ بھی تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی ہیں، ہم نے ان کے غلاموں کو کتنی تکلیفیں دی ہیں۔ اب سب پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت جانے آقا نے کیا کیا؟ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحیم اور رحمت والے فیصلے کا یہ اثر ہوا، ان میں سے 98% سارے مسلمان، جتنے کفار تھے، مشرک تھے، وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ دارہ اسلام میں وہی جو ایک لمحہ قبل اسلام کے مخالف تھے، دشمن تھے، وہ ایک لمحہ بعد اسلام کے مددگار بن گئے ہیں، کلمہ پڑھ کے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ منظر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، یہ کس کی برکت؟ آخری بات وہی ہے، یہ ہے جہاد کی برکت۔ رسول اللہ اگر مدینہ سے یہ نہ تشریف لاتے تو مکہ والے شاید ظلم کرتے رہتے اور پتہ نہیں کتنی دیر ہوتا رہتا، کیا کیا ہوتا رہا۔ لیکن جب میدان عمل میں آئے تو پھر ان کی جرت اور ہمت اور طاقت سب ختم ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ میدان عمل میں جب ضرورت پڑتی ہے آنا بھی چاہیے، اس وقت پھر گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو ہمیں کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جہاد بری چیز نہیں ہے، اس کو برا صرف لیبل بنا کے ہمیں برا بنا دیا گیا، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا گیا، خراب کر دیا گیا، گیموں کھیلوں کی طرف، فحاشی کی طرف بلا کے ان نوجوانوں کو۔ رات آپ نے دیکھا کتنے نوجوان آئے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارا فوکس جو ہے اس کلاس کا، اس مذہب کا، آپ کے نوجوان نسل ہے، آپ کے نوجوان بچے ہیں۔ پھر آپ بڑھاپے میں آ کے ہم کہتے ہیں یار ہم پریشان ہیں، ہماری اولاد کے لیے دعا کریں۔ ان کی دعا کیا، وہ حد سے تجاوز کر چکے ہوتے ہیں، وہ لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کا علاج اب ہے جب وہ بھی وہ جوانی میں، عمر میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ان کو ہم سمجھائیں کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے، ان کو یہاں پر سکھایا جائے کہ رب تم ماں باپ کی عزت کیا کہتا ہے، ماں کی، بہن کی، بھائیوں کی، بیٹیوں کی، محلے والوں کی، ماؤں بہنوں کی عزتیں کیا ہیں، ان کو بتایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ عذاب کیا ہے، وعید کیا ہے، سزا کیا ہے، جزا کیا ہے، یہی تو یہاں بتایا جائے گا۔ جب آپ لائیں گے نہیں تو پھر کل پچھتائیں گے اور کہیں گے ہماری اولاد کے لیے دعائیں کریں۔ دعاؤں سے اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن جب لا علاج ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ کو اتنا بہترین ہم موقع دے رہے ہیں، بہترین پلیٹ فارم دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہاں خود بھی آئیں، ضرور آئیں، آپ آئیں ماشاءاللہ، فجر کے ہمارے نمازی سارے آئے ہیں، آپ سارے مبارکباد کی مستحق ہیں، لیکن میری یہ ہے کہ اب ساتھ ساتھ اپنی جو اولاد ہے، بھائی ہیں، محلے دار ہیں،
ان کو ضرور دعوت دیں، لائیں، اس میں ہمارے پورے محلے کا فائدہ ہے۔ جب ہمسائے کے حقوق بتائیں گے تو ہمسایہ جو ہمسائے سے پریشان ہے اس کو پتہ چلے گا، جب ہم ایک دوسرے کے حق حقوق بتائیں گے تو وہ جب سمجھے گا تو انشاءاللہ یہاں امن بھی ہوگا، سلامتی بھی ہوگی اور خوشحالی بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔